حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ سیرت نگاروں کی اکثریت کا چونکہ 12 ربیع الاول پر اتفاق ہے، لہٰذا مسلمانوں کی واضح اکثریت اسی کو پیغمبر انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت تسلیم کرتی ہے۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے، پاکیزہ بدن، ناف کٹی ہوئی، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارہ سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعہ کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے، جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ شرفائے عرب اپنے بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچے کھلی فضا میں پرورش پائیں۔ قبیلہ بنی سعد کی 10 عورتیں
شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ میں آئیں۔ ہر ایک نے بستی کا چکر لگایا۔ جو دائی بھی آمنہ کے لخت جگر کو دیکھتی دل دے بیٹھتی، لے جانے کی درخواست کرتی، مگر جب انہیں معلوم ہوتا آپ یتیم ہیں، سوچتی یہاں سے دنیاوی مال و متاع ملنا مشکل ہے، یتیم سن کر چلی جاتی۔ دیگر دائیاں شرفاء کے بچے اٹھا کر جانے کی تیاری میں ہیں۔ ادھر کمزور سواری والی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ان سے پوچھتی ہیں کوئی بچہ باقی بھی ہے یا سب اٹھ چکے ہیں؟ دائیاں جواب دیتی ہیں حلیمہ صرف عبداللہ کا یتیم بیٹا عبد المطلب کا یتیم پوتا باقی ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں سیدہ آمنہ کے دروازے پر پہنچی، دستک دی، اندر سے جواب ملا کون؟ عرض کرتی ہیں میرا نام حلیمہ ہے، قبیلہ بنی سعد سے تعلق ہے، دائی ہوں، آپ کے نور نظر کے لیے حاضری ہوئی ہے۔ دروازہ کھلا، اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید چادر میں آرام فرما تھے۔ حضرت حلیمہ نے زیارت کی۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں پہلی نظر نے دل موہ لیا۔ عرض کرتی ہیں ایک منٹ ذرا اپنے خاوند سے مشورہ کر لوں۔ حارث نے سوالیہ نگاہوں سے پوچھا بتاؤ بچہ کیسا ہے؟ امی حلیمہ عرض کرتی ہیں او میرے خاوند، زندگی گزر گئی، بچے اٹھاتے، خدمت کرتے، مگر ایسا حسن و جمال کا پیکر میں نے نہیں دیکھا۔ حارث کہتے ہیں جاؤ لے کر آؤ، اگر ہم بھی یتیم سمجھ کر چھوڑ جائیں نامعلوم بیوہ کے دل پر کیا گزرے گی، باقی رہا رزق وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بالآخر حضرت حلیمہ نے سیدہ آمنہ سے روانگی کی درخواست کی۔ اس وقت بڑا رقت آمیز منظر تھا۔ امی آمنہ کبھی اپنے نور نظر کے رخسار چومتی ہے، کبھی پیشانی کے بوسے دیتی ہے، کبھی اپنے لخت جگر کو سینہ سے لگاتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو، جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو، یہ داغ وہ ہے جو کسی دشمن کو نصیب نہ ہو۔ سیدہ آمنہ دے رہی ہیں، سیدہ حلیمہ لے رہی ہیں، میرا محبوب امن سے حلم و حوصلہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے ماں کے دودھ کا، ماں کی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں پہلا دودھ امن والا، آخری دودھ حلم والا، پہلی گود امن والی، دوسری گود حلم والی۔ چشم فلک نے فتح مکہ کے موقع پر ان مبارک گودوں کا اور باعزت دودھ کا اثر دیکھا کہ طاقت و قوت کے باوجود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امن و سکون، حلم و حوصلہ کا اظہار فرمایا۔